ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیے گا، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان چیزوں کی کسی اور کو ضرورت ہے تو شیئر ضرور کیجیے گا۔ میرا ماننا ہے کہ آپ تک کوئی بھی جو چیز پہنچتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اگر یہ بات میرے تک پہنچی، اگر یہ چیز میرے تک پہنچی تو اس کا مقصد تھا میں اس چیز کو پھیلاؤں، اور اگر آپ تک پہنچتی ہے تو اس کا مقصد ہے کہ آپ لوگ اسے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں یا ان لوگوں تک پہنچائیں جس کو اس کی ضرورت ہے۔ آج میں آپ کو جس آیت کے بارے میں بتاؤں گی، آپ نے ایک دفعہ اسے اچھے سے سمجھ کے پڑھ لینا ہے، اسے فیل کر لینا ہے، اس کے بعد اسے آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ بار بار پڑھنے کا نہیں میں کہوں گی، نہ یہ کوئی وظیفہ ہے، آپ نے جسٹ اس سے پڑھنا ہے، آیت کو سمجھنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ آپ دیکھیے گا آپ کی زندگی کتنی خوبصورت ہو جاتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ اچھا، آج جس صورت کی میں بات کرنے جا رہی ہوں آپ لوگوں نے پڑھی بھی ہوگی، سنی بھی ہوگی، آپ لوگوں نے اس کا ترجمہ بھی پڑھا ہوگا، لیکن جس انداز میں آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں شاید آپ لوگوں نے پہلے اس طرح کبھی غور نہیں کیا ہو۔ انسان زندگی میں جس بھی کیفیت سے گزر رہا ہوتا ہے، اللہ کی ذات کو اس چیز کا پتہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے، انسان کے بہت قریب ہوتا ہے۔ شاید یہ جو ہم کسی وقت کسی ایسے سمٹم سے گزر رہے ہوتے ہیں جو لا علاج سی محسوس ہوتی ہیں، جن کا کوئی حل نہیں نظر آ رہا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کسی طریقے سے ایسی اپنی آیات، اپنی کچھ سورہ دکھا دیتا ہے، سنا دیتا ہے، بندے تک پہنچا دیتا ہے۔ تو انسان ایسی مخلوق ہے جو اگر تو غور کرے تو ہیرے پالے، نہ کرے تو ہیرے گنوا دے۔ تو یہ جو آیت ہے اس سورہ کی آخری آیت، اور اپنے رب کی نعمت بیان کیا کر، اس ایک آیت میں ہماری ہر محرومی کا علاج ہے، ہر محرومی کی دوا ہے۔ آپ اگر ڈپریشن میں ہیں، آپ اگر زندگی کے ایسی صورتحال سے گزر رہے ہیں جس میں آپ کو اپنا آپ بے وقت سا لگتا ہے، جس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ بے معنی سے انسان ہیں اور آپ کو اپنی قدر نہیں ہوتی، تو اپنے رب کی نعمتیں بیان کرنا شروع کر دیں۔ آپ یقین کریں، جب سے میں نے اس اینگل میں سوچنا شروع کیا ہے، میں نے ایسی اللہ کی نعمت ایکسپلور کی ہے جس کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ جیسے میں آگے انشاءاللہ ذکر کیا کروں گی نعمتوں کا، اور میرے اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم ہے کہ جو لوگ سوچتے ہیں، جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں، میرا اللہ ان پہ نوازش کرتا ہے اور ان پہ علم کے دروازے کھولنا شروع کر دیتا ہے جو پہلے اس پہ نہیں کھلے ہوتے۔ اب جیسے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان کرنے کی میں نے آیت پڑھی، تو میں نے سوچا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، میں جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں سوچتی چلی گئی، جیسے جیسے میں ایکسپلور کرتی چلی گئی، میں محصور ہونا شروع ہو گئی، میرے پہ ایک خاص سحر طاری ہونا شروع ہو گیا جو میں نے آج تک نہیں محسوس کیا تھا، کیونکہ میں نے کبھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ایکسپلور ہی نہیں کیا تھا، کبھی میں نے اس اینگل میں سوچا ہی نہیں تھا۔ اور جب انسان ایسی کیفیت میں آ جاتا ہے تو جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، ڈے بائی ڈے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نئی نئی نعمتوں کا پتہ چلتا ہے جن کو کبھی آپ نے نعمت کنسیڈر ہی نہیں کیا تھا۔ اس کی مثال میں دوں گی کہ ایک دن میں بیٹھی ہوئی تھی اور میں کسی بات پہ پریشان تھی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب یقین کریں میرا بڑا بوجھل سا دل تھا، لیکن جیسے ہی میری آنکھوں میں آنسو آئے، میں نے تھوڑا سا رو لیا تو میں بالکل ریلیکس ہو گئی۔ میری جو ایک خاص کیفیت تھی، جو بہت بوجھل سی کیفیت تھی، وہ ختم ہو گئی اور میں بالکل نارمل سی ہو گئی۔ میں نے اسی وقت محسوس کیا، او میرے اللہ، ایک اور نعمت، یعنی آنسو اتنی بڑی نعمت ہے۔ میں نے تو کبھی آنسوؤں کو نعمت سمجھا ہی نہیں تھا، بلکہ ہم لوگوں کو تو بظاہر لگتا ہے ہم لوگ پریشانی میں روتے ہیں، یہ تو زحمت ہے، آنسوؤں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن آنسو تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ ہماری آنکھوں میں نہ آئے تو ہمارے دل پہ کیسا بوجھ رہے، ہم کیسے بوجھل رہیں۔ اور اگر ہم سائنٹیفکلی بات کریں تو اگر آپ کی آنکھ میں کوئی چیز چلی جائے تو جب تک آنسو نہ نکلیں اس کے ساتھ وہ چیز نہیں نکلتی ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دے رہی ہوں، اس کے علاوہ بھی آنسوؤں کے بے شمار فائدے ہیں۔ آنکھوں کی پلکوں سے لے کے ایک ایک چیز تک ہر چیز نعمت ہے۔ جیسے جیسے آپ ایکسپلور کرتے جائیں گے آپ کے سامنے خزانے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ اور یہ بات کہاں سے شروع ہوئی؟ میرے اللہ کی قرآن پاک کی اس آیت سے۔ اس ایک آیت کی برکت کا آپ حساب لگائیں، اور کہاں رہ جاتا ہے ڈپریشن اور کہاں رہ جاتی ہے انزائٹی۔ جب اللہ تعالیٰ کے کلام سے ہم کلام ہوتے ہیں تو کہاں رہ جاتی ہیں یہ ساری چیزیں، بہت پیچھے رہ جاتی ہیں۔ یہ خوبصورت آیت قرآن پاک کی انتہائی خوبصورت سورہ دہا کی ہے، اور یہ ساری سورہ کا ترجمہ ہے، اور جس آیت کا میں نے ڈیٹیل میں ذکر کیا ہے یہ آخری آیت ہے، اور اپنے رب کی نعمت کو بیان کر
यहाँ पे मैं एक बहुत अहम बात बताना चाहती हूँ कि मैं कोई आलिम फाजिल नहीं हूँ, कोई बहुत बड़ी स्कॉलर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई इस किस्म की तकरीर कर रही हूँ। मैं बिल्कुल एक आम इंसान की तरह कोशिश करती हूँ कुरान पाक को तर्जुमे से पढूं, एक्सप्लोर करूँ। अल्लाह ताला ने जिस तरह गौर व फ़िक्र का हुक्म दिया है, मैं गौर व फ़िक्र करती हूँ और अपनी अकल और फ़हम के मुताबिक आपको बात बता रही हूँ। मैं कोई अक्ले कुल नहीं हूँ, मैं अपने अंदाज में लिमिटेड भी हो सकती हूँ। अल्लाह ताला का कलाम तो बहुत वसी है। वो कलाम है ना मैं तोला ना मैं माशा हुन गल रतियाँ ते आई। तो मैं तो अकल व फ़हम के मामले में एक रत्ती भी नहीं हूँ। लेकिन मैंने बोलना शुरू किया, मैंने गुफ्तगू शुरू की, मैंने बात करना शुरू किया, तो मैंने अपना फ़र्ज़ समझा कि अगर मेरी ज़िंदगी में ये मुकाम आया है कि मैं बातें करना शुरू करूँ, मेरी एक स्पेसिफ़िक ऑडियंस हो, चाहे वो बहुत कम हो, चाहे वो बहुत लिमिटेड से लोग हों, तो मेरा फ़र्ज़ है कि जिस तरह अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मेरी नेमतों का ज़िक्र किया करो, तो मैं उन नेमतों का ज़िक्र करूँ। आज की वीडियो में मैं जिस नेमत का जिक्र करूंगी उस नेमत के बारे में कुछ लोग जानते होंगे, कुछ नहीं। मुहावरों में अपने बड़ों से तो सबने सुना होगा कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, लेकिन जानते और महसूस करते वो लोग होंगे जो कभी इस किस्म की बीमारी में मुब्तला रहे हों, जो कुछ अरसे के लिए चले, जो प्रोलॉन्ग हो। क्योंकि ऐसा होता है ना, फ़र्ज़ करें बुखार हुआ या कुछ छोटी सी बीमारी हुई, वो आई चली गई, उस एहसास का एहसास ही नहीं होता कि तंदुरुस्ती कितनी बड़ी नेमत है। जब तक कोई प्रोलॉन्ग बीमारी, कोई ज़्यादा अरसे तक की बीमारी ना चली हो। इंसान ऐसी नाशुक्री मखलूक है, इंक्लूडिंग मी। हम लोग इतने नाशुक्रे हैं कि जब तक हमें किसी चीज़ के खो जाने का एहसास नहीं होता, हम उस चीज़ के होने पे शुक्र अदा ही नहीं करते। हम लोग महसूस ही नहीं करते, ख़ास तौर पे सेहत। जब तक सेहत हमारे पास होती है, हम शुक्र अदा ही नहीं करते। हम शुक्र अदा तब करते हैं जब एक बीमारी से उठते हैं, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि हम उठ गए। जब तक हम सेहतमंद होते हैं, हम शुक्र अदा ही नहीं करते। आप लोगों ने सुना होगा कि नींद तो सूली पे भी आ जाती है, लेकिन बीमार सारी रात नहीं सो सकता। वारिस शाह ने फरमाया है ना, एक रात दा जागना बहुत औखा, एक जागदा है दुखी बीमार राती। या राती चोर ते ठग जागदा, या जागदा है पहरेदार राती, या जागदा है इश्क दी रमज वाला, या जागदा है यार दा यार राती। अब सबसे अहम है, वारिस शाह मियाँ सब सो जांदे, बस जागदा है परवरदिगार राती। लास्ट पे वो बात बताऊंगी जो मेरे दिल को लगी हुई है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम बीमारी की हालत में रात जागना है। वो रात जिसमें आप बीमार हैं और वो रात गुजर नहीं रही, बहुत मुश्किल होती है। और अल्लाह ना करे किसी पे भी कभी कोई ऐसी रात आए, तो सूरह रहमान सुनिएगा, आपकी रात आसान हो जाएगी। हम पे कोई भी मुश्किल वक्त आ जाए, कोई भी मुश्किल घड़ी आ जाए, चाहे वो किसी नेमत का छिनना हो या नेमत का ना मिलना हो, तो हमने मदद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला से मांगनी है, और उसका ज़रिया नमाज है और कुरान पाक है। और बीमारी को लेके तो अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान पाक में कहा हुआ है कि कुरान पाक शिफा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो चीज़ कुरान पाक में लिखी हो, जो अल्लाह ने फरमाई हो, वो गलत हो? तो लेकिन ढूंढना हमने खुद है। जैसे मैंने अपने लिए सूरह रहमान ढूंढ ली। हर चीज़ की क्योर होती है, हर चीज़ का इलाज होता है। जैसे मैंने अपने लिए जब मैं मायूस होती हूँ, सूरह दुहा ढूंढ ली। जब मुझे अल्लाह ताला से मदद चाहिए होती है, तो मैं सूरह दुआए नूह पे की तरफ कन्वर्ट होती हूँ। रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसिर पढ़ना शुरू कर देती हूँ। तो ढूंढना तो हमने खुद है ना, अल्लाह ताला ने तो राहें दिखा दी। अब करने वाला और ना करने वाला बराबर कभी भी नहीं हो सकते। ढूंढने वाले, एक्सप्लोर करने वाले, मेहनत करने वाले और ना मेहनत करने वाले कभी भी बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह ताला ने भी जुस्तजू करने वालों को, ढूंढने वालों को, एक्सप्लोर करने वालों को पसंद फरमाया है। सूरह दुहा में ही देख लें, एक एक हम सूरत की बात कर रहे हैं और उसके कितनी चीज़ें हमें मिल रही हैं। छोटी सी एक सूरत है, उसी में देख लें कि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि जब उन्होंने हमें गुमराह पाया तो हमें राह दिखाई। अब गुमराह तो वही लोग होते हैं ना जो किसी राह को ढूंढने के लिए निकलते हैं। जो बंदा ढूंढने के लिए निकला ही नहीं, तो वो गुमराह कैसे हो गया? अल्लाह ताला ने उसकी मदद कैसे कर दी? तो इन सब बातों का एंड पे मैं यही कहूँगी कि ढूंढा करें, एक्सप्लोर किया करें। और अल्लाह ताला ने सबब बनाए हुए हैं। अब ये जिस तरह वर्चुअली लोग कनेक्टेड हैं, मेरे बहुत से वर्चुअल मेंटोर हैं जिन्हें मैं सुनती हूँ और मेरे दिल को सुकून मिलता है। मुझे मेरी लॉजिक्स क्लियर होती हैं। असल बात तो ये होती है ना, आपके ज़हन में कोई सवाल आया तो कोई लॉजिकली उसे क्लियर कर दे। तो जब तक मेरी कोई लॉजिक क्लियर नहीं करता, वो मेरा मेंटोर हो ही नहीं सकता।
تو ہمیشہ اپنی چیزوں کی لاجک کلیئر کرنے والے لوگوں کی باتیں سنا کریں اور اس پہ عمل بھی کرنے کی کوشش کیا کریں. یاد رکھیے گا آپ کے پاس جو بھی کوئی بات، جو بھی کوئی میسج پہنچتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. ایون یہ جو میں آپ سے بات کر رہی ہوں، آپ میں بھی اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہو اس وقت جب آپ کے پاس میری یہ بات پہنچے تو آپ کو لے کے یہ بات امپورٹنٹ ہو، اور آپ کے ذہن میں جو لاجک کلیئر ہو رہی ہو سکتا ہے وہ دوسرے بندے کے لیے نہ ہو. آخر پہ میں کہوں گی کہ تندرستی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک شدید قسم کی نعمت ہے، جس کے بغیر باقی سب نعمتیں جتنی بھی ہیں وہ ماند پڑ جاتی ہیں. کھانے سے لے کے، روشنی سے لے کے، ہوا سے لے کے، سانس، کبھی کبھی تو بیماری کی حالت میں آپ کو اپنی سانس بھی مشکل محسوس ہوتی ہے. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے تندرستی مانگا کریں، اپنی صحت میں برکت مانگا کریں. برکت کو لے کے بھی اتنی بڑی نعمت ہے یہ برکت. میں انشاءاللہ کسی اگلی ویڈیو میں ذکر کروں گی کہ برکت چیز کیا ہے. برکت آپ کو نظر نہیں آتی لیکن یہ بھی ایک چیز ہے. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اپنی صحت میں برکت مانگا کریں، اپنے وقت میں برکت مانگا کریں. اگر نعمتوں کی بات کریں تو صحت سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے.